لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اہلیان اسلام بالخصوص تمام مومنین والمؤمنات، اسی طرح جو اس چینل کو اچھی طرح دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، ان تمام عزیزوں کو اور خواہرات کو جو پاکستان سے دیکھتے ہیں اور انڈیا سے دیکھتے ہیں، بنگلہ دیش سے دیکھتے ہیں اور عراق سے دیکھتے ہیں، ان تمام برادران کو اور خواہرات کو بندہ حقیر کی جانب سے از تہ دل عید الفطر مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ تمام کی نمازوں کو، آپ تمام کے روزوں کو، آپ تمام کے اعمال کو شرف قبولیت بخشے اور آئندہ سال بھی آپ تمام کو روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ سب کی تمام حاجتوں کو پوری فرمائے. تو دوستو عزیزوں، یکم شوال کی رات بابرکت راتوں میں سے ہے. اس کی فضیلت، بیداری، عبادت اور ثواب سے متعلق بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ یہ رات مرتبے میں شب قدر سے کچھ کم نہیں ہے اور اس میں چند ایک اعمال ہے. نمبر 1 غروب آفتاب کے وقت غسل کرنا ہے اور دوسرے نمبر پہ شب بیداری، یعنی پوری رات جاگتے ہوئے نمازیں پڑھنی ہیں، دعائیں پڑھنی ہیں، استغفار اور خدا سے طلب حاجت کرتے ہوئے مسجد میں جاگ کر رات گزاریں. اور ضروری نہیں کہ آپ پوری رات مسجد میں رات گزاریں، بلکہ کیا ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں خدا کو یاد کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں خدا سے طلب مغفرت اور بخشش کر سکتے ہیں. دوسرا عمل یہ ہے، نماز مغرب، عشاء، فجر اور نماز عید کے بعد یہ تکبیریں پڑھے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، الحمد للہ علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا. چوتھا عمل یہ ہے، نماز مغرب کے فرائض اور نافلہ کے بعد ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں، بلند. اس کے بعد کہیں: یا ذا المن والطول یا ذا الجود یا مصطفی محمد وناصرہ، صلی علی محمد وآل محمد واغفر لی کل ذنب احصیتہ وہو عندک فی کتاب مبین. اس کے بعد سجدے میں جا کر 100 مرتبہ اتوب الی اللہ کہیں، 100 مرتبہ. اس کا مطلب ہے توبہ کرتا ہوں پیش خدا. اس کے بعد اپنی حاجات کو بارگاہ خداوندی میں طلب کریں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کی حاجات کو مستجاب فرمائے گا اور آپ کی حاجات کو پوری کر دے گا. شیخ نے روایت کی ہے، نماز مغرب سے فراغت کے بعد سجدے میں جائے اور یہ دعا پڑھے: یا ذا الحول یا ذا الطول یا مصطفی محمد وناصرہ، صلی علی محمد وآل محمد واغفر لی کل ذنب اذنبتہ ونسیتہ انا وہو عندک فی کتاب مبین. اس کے بعد 100 مرتبہ اتوب الی اللہ کا ہے. اس کے بعد پانچواں عمل جو ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام جو شب قدر کے بارے میں وارد ہوئے ہے، اس زیارت کو پڑھیں. اس زیارت کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز زیارت امام حسین، نماز فجر کی طرف پڑھ دی. چھٹا عمل یہ ہے کہ شب جمعہ کے اعمال میں مذکور ایک دعا ہے جس کی ابتدا ہوتی ہے: یا دائم الفضل البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ یا صاحب المواہب السنیہ، صلی علی محمد وآلہ خیر الورا سجیہ، واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ. اس دعا کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد 7واں عمل یہ ہے کہ 10 رکعت نماز پڑھیں، جس کا ذکر ماہ رمضان کی آخری شب کے اعمال میں ذکر ہو چکا ہے. اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ کو میں عرض کروں گا کہ آخری شب کا عمل کیا ہے.
تو آخری شب کا عمل یہ ہے کہ 12 رکعت نماز، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ اس کے بعد کیا ہے، دوسری رکعت میں بھی سورہ حمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ اس طرح کر کے آپ 6 مرتبہ نماز پڑھیں گے تو کیا ہے، یہ 12 رکعت نماز پوری ہو جائے گی۔ بعد از نماز 100 مرتبہ صلوات پڑھیں، یعنی محمد اور آل محمد پر 2 کر کے آپ نے پڑھ لی ہے۔ تو یہ ہو گئی آخری شب کی نماز۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کیا 2 رکعت نماز ادا کریں کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1000 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ توحید کی قرأت کریں۔ نماز کا سلام دینے کے بعد سر سجدے میں رکھے اور 100 مرتبہ کہے اتوب الی اللہ، اتوب الی اللہ۔ اس کے بعد کہیں یا ذا المن والجود یا ذا المن والطول یا مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد وآلہ وفعل بی قضا و قضا۔ یہ قضا اور قضا و قضا کی جگہ میں آپ نے اپنی شرعی حاجات کو پورا بیان کرنی ہے، اللہ سے طلب کرنی ہے۔ یقیناً اللہ کی ذات کیا ہے، کریم ہے، رحیم ہے، وہ آپ کی حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام یہ نماز اسی طریقے سے بجا لاتے، اور جب سر سجدے سے اٹھاتے تو فرماتے اس خدا کے حق کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بھی شخص یہ نماز پڑھ کر خدا سے اپنی کوئی حاجت طلب کرے گا تو وہ یقیناً پوری ہوگی۔ علی کہہ رہے ہیں، کوئی عام بندہ نہیں۔ تو بہرحال اگر خلوص دل کے ساتھ پڑھے تو اس کی حاجت پوری ہوگی، اور اس کے گناہ اگر ریت کے ذرات کے برابر ہوں تو بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا متقیان علی ابن ابی طالب جس نے فرمایا تھا کیا اے ستاروں گواہ رہنا کہ تم نے علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن علی نے تمہیں طلوع ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ وہ علی کہہ رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں اس نماز کی پہلی رکعت میں 1000 کی بجائے 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے کا ذکر آیا ہے، لیکن اس صورت میں اس نماز کو نافلہ مغرب کے بعد بجا لانا ہوگا۔ شیخ اور سید نے اس نماز کے پڑھنے کے بعد یہ دعا نقل کی ہے، یا اللہ جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ اس کے بعد 14 رکعت نماز آپ نے بجا لانی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پڑھنا ہے، پھر سلام دے کے نماز ختم ہو گئی، پھر کھڑے ہو کے پھر اسی طرح، یعنی آپ نے 7 مرتبہ 2 کر کے پڑھیں گے تو 14 رکعت بن جائے گی۔ اچھا، تاکہ اسے ہر رکعت کے بدلے میں 40 سال کی عبادت کا ثواب ملے۔ کیا شان ہے! نیز اس شخص کے برابر مزید ثواب بھی حاصل ہو کہ جس نے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے ہوں اور عبادت کی ہو۔ کیا بات ہے! اور اس میں 10واں عمل ہے کہ آخر شب غسل کرے اور مصلی عبادت پر رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ حقیر کی دعا ہے تمام ناظرین، تمام سامعین کو طول عمر عطا فرمائے، اور آئندہ سال تمام سامعین، تمام ناظرین کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحت و سلامتی تندرستی عطا فرمائے، نیک حاجتوں کو پوری فرمائے۔ خصوصاً جو سبسکرائب ور ہے ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے، اچھی طرح دروس کو سننے کی ان کو توفیق نصیب فرمائے، اچھی طرح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے خلوص کے ساتھ پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔